ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیز کے ساتھ، اور یہ نشریات آپ وش ٹی وی کے تعاون سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی بڑے موضوعات ہیں، خاص طور پہ چمن میں ایک بڑا خونریز حملہ ہوا ہے جس میں ہمارے 7 پاکستانی شہید ہوئے ہیں اور 1.5 درجن کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں، اور بڑی سنگین صورتحال کریٹ ہوئی ہے افغان پاکستان بارڈر پہ۔ دوسری طرف یہ ہوا ہے کہ آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے کہا ہے کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل نکالنا ہوگا، امن و امان بحال کرنا ہوگا، اور اس کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے اور اس پر توجہ دینی ہوگی۔ اور تیسری بات جو ہے وہ آج وزیر اعظم نے بما اپنی نون لیگ کے کابینہ کے ساتھیوں کے ہمراہ ایک زوردار پریس کانفرنس کی ہے، جس میں انہوں نے اپنا جوابی بیانیہ دیا ہے کہ کس طرح انہیں شکار کیا گیا، شریف خاندان کو الزامات کا، اور بدنام کیا گیا، اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی اور سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا، اور کس طرح وہ سرخ رو ہوئے ہیں اور اب وہ نواز شریف کی آمد کا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ لیکن پہلی جو بڑی بات خبر ہے، ہم پہلے اس پہ آتے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ بات چیت آگے نہیں چل پا رہی ہے، کہیں رک گئی ہے، جو صدر مملکت اور اسحاق ڈار کے درمیان چل رہی تھی، اور اس کے بارے میں بھی آج سرسری سے ذکر کیا پرائم منسٹر نے اپنی بات چیت میں، لیکن ساتھ یہ کہا کہ ہم پاکستان کی خاطر 100 قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ پوزیشن 20 تاریخ سے پہلے یا 25 دسمبر کے اس مہینے کے آخر تک کچھ نہ کچھ اس کا نتیجہ نکلے گا۔ لیکن آج جو عمران خان نے اجلاس کیا ہے راول پنڈی کے اپنے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی سے، اس میں ایک نئی پوزیشن سامنے آئی ہے۔ اس پوزیشن کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ پہلے پنجاب کی اسمبلی کو توڑا جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ قومی اسمبلی کے اراکین پی ٹی آئی کے اسپیکر کے پاس جائیں گے اور اپنے استعفے وہ کنفرم کریں گے تاکہ قومی اسمبلی کی نشستیں بھی خالی ہو جائیں۔ لگتا یہ ہے کہ دونوں اسمبلیوں کو بیک وقت توڑنے کے معاملے سے پیچھے ہٹی ہے تحریک انصاف، اور وہ لگتا اس میں مجھے یہ ہے کہ پختونخوا کی حکومت بھی ابھی نہیں تیار ہے اپنی حکومت توڑنے کے لیے، کہ انہوں نے ایک بہت بڑا اربن ڈیولپمنٹ کا کوئی 80-90 ارب روپے کا ایک منصوبہ شروع کیا ہوا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انتخابات سے پہلے وہ لوگوں کو کچھ دکھا سکیں سڑکوں پر، شہروں میں، کہ کچھ انہوں نے کام کیا ہے۔ اسی طریقے سے عمران خان نے گزشتہ روز اپنی پریس کانفرنس میں ایک ویڈیو ایڈریس میں، آن لائن ایڈریس میں یہ کہا کہ انہیں اندازہ ہے کہ چیف منسٹر پنجاب پرویز الہی جو ہے وہ کچھ وقت چاہتے ہیں۔ انہوں نے کچھ دلائل دیے ہیں کہ کیئر ٹیکر بنے گی، اوپر وفاق میں ان کی حکومت ہوگی، اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کا ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے قبل از وقت اسمبلی توڑنے کا۔ لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ کافی آگے بڑھی ہے بات چیت۔ لگتا یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاع حسین کے درمیان برف پگھلی ہے۔ جو ملاقات نواز شریف سے ان کے بیٹے صالح حسین کی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے کافی آئندہ کے لیے بھی اور اس وقت بھی ساتھ چلنے کا کچھ عہد و پیمان کیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ زرداری صاحب کی ڈپلومیسی جو ہے وہ کام آئی ہے، اور چودھری پرویز الہی تیار نہیں ہیں اسمبلی کو توڑنے کے لیے۔ ان پر دباؤ بہت ڈالا گیا، تو ان کے پاس بڑی اچھی آپشن ہے کہ مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کہہ رہے ہیں کہ آپ باقی وقت کے لیے آپ چیف منسٹر رہیں گے اور پی ایم ایل این کا کوئی امیدوار نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ یہ بندوبست بھی کیا گیا ہے کہ شاید کاف لیگ ٹوٹ جائے اور اس کے کچھ ایم پی ساتھ چھوڑ جائیں۔ یہ بھی دباؤ اب چودھری پرویز الہی کے اوپر پڑنے جا رہا ہے۔ چودھری پرویز الہی نے بھی تقریباً کئی اضلاع کا بجٹ جو ہے ڈائیورٹ کر دیا ہے گجرات کی طرف، گجرات کو ڈویژن بنا دیا ہے، اور گجرات کو ڈویژن بنانے کے ساتھ ساتھ وہاں تقریباً 100 ارب روپے کے 60 ارب روپے کی ایک اور 30 ارب روپے کے منصوبے، بہت اسکیمیں ترقیاتی شروع کی گئی ہیں،
جو ظاہر ہے اگر چودھری پرویز الہی اب حکومت چھوڑتے ہیں، اسمبلی توڑتے ہیں، تو پھر وہ منصوبے بیچ میں رہ جائیں گے۔ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنے گی تو انہیں یقین نہیں ہے، عمران خان کو بھی اور چودھری پرویز الہی کو، جبکہ وفاق میں نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی اور اتحادیوں کی حکومت ہوگی تو پنجاب میں کیا ہوگا انتخابات کا سلسلہ۔ تو لہذا وہ کمزور وکٹ پہ ہیں، توازن قوت بدل گیا ہے۔ جنرل باجوہ کے بعد عمران خان لگتا یہ ہے کہ کافی بے دست و پا ہو گئے ہیں۔ انہوں نے غلط الزامات لگائے تھے جنرل باجوہ پہ ڈبل گیم کرنے کے، حالانکہ خود چودھری پرویز الہی کو عمران خان کی طرف بھیجنے میں بنیادی کردار جو تھا وہ جو جنرل باجوہ کا تھا یا جنرل فیض حمید کا تھا۔ یہ دونوں اب جا چکے ہیں اور جی ایس کیو میں تبدیلی آ گئی ہے، اور عمران خان نے بڑے مثبت جذبات کا اظہار کیا ہے جنرل عاصم منیر کے حوالے سے، تو انہوں نے ان کی بڑی تعریف کی ہے، اور جنرل عاصم منیر جو ہیں اب وہ اس عہد پہ کا اظہار کر رہے ہیں۔ ہم دیکھیں گے آئندہ مہینوں میں کیا ہمیں نظر آئے گا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں گے اور وہ سیاست سے باز رہیں گے جیسے کہ ان کے ادارے کا فیصلہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈراپ سیٹ جلدی ہو جائے گا پنجاب کا اور اسمبلی توڑنے کا، اور عمران خان مجھے لگتا یہ ہے کہ وہ اب سیکنڈ تھاٹس دے رہے ہیں بظاہر، لیکن اس کے ساتھ دباؤ بھی بڑھا رہے ہیں، اور شاید بات چیت جو چل رہی ہے پریزیڈنسی میں، صدارتی محل میں، اب وہ اس کے انتظار میں ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ غالباً آخری مرحلے میں ہے یہ بات چیت، یا تو یہ کامیاب ہو جائیں گی یا ناکام ہو جائیں گی۔ دونوں صورتوں میں لگتا یہ ہے کہ عمران خان کو اگر کامیاب ہو گئی بات چیت تب بھی انہیں ایک دھچکا لگے گا، اور اگر ناکام ہو گئیں تو وہ بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ عمران خان خود کو بڑی مشکل میں ڈالتے چلے گئے ہیں، ان کا لانگ مارچ کامیاب نہیں ہوا ہے، اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا، انہوں نے یہ استعفوں کا اعلان کر دیا۔ اب لگتا یہ ہے کہ استعفے بھی ان کے گلے پڑنے جا رہے ہیں، ان کے ایم این ایز اور ایم پی ایز استعفیٰ دینے پہ ابھی تیار نہیں ہیں۔ جو بڑا بحران بنا ہے چمن کے بارڈر پہ، جو افغان فورسز تھی انہوں نے فائرنگ کی ہے پاکستان کے شہری علاقے میں، جس میں کوئی 1.5 درجن لوگ زخمی ہوئے ہیں اور 7 لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ ایک بڑی تناؤ کی کیفیت ہے، بڑے سخت بیانات آئے ہیں پاکستان فارن آفس کی طرف سے بھی، اور ابھی سیاسی اور ملٹری کمیٹی کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، اور اس بارے میں حکومت پاکستان بہت سخت رویہ اختیار کرنے جا رہی ہے۔ افغانستان سے مہینے میں کوئی 3,98,000 افغان مہینے میں پاکستان آتے ہیں، اور جتنا افغانستان میں بحران بڑھ رہا ہے، انسانی المیہ بہت خوفناک ہے، اور طالبان بھی خوفناک سزاؤں کی طرف جا رہے ہیں، اور انہوں نے عالمی رائے عامہ کو ایک طرف رکھ دیا ہے، وہ اپنے پرانے سخت گیر طریقوں میں آ گئے ہیں۔ نتیجتاً افغان حکومت کو کوئی عالمی سطح پہ ریلیف ملنے کا امکان نظر نہیں آ رہا ہے، اور وہ عالمی دنیا کے ساتھ اور برادری کے ساتھ کام کرنے پہ تیار نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف پاکستان کے ساتھ ان کا جھگڑا کئی سطح پہ بڑھ گیا ہے، جس طرح کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں، دہشت گردی بڑھا دی ہے۔ پچھلے 2-3 مہینے میں کوئی 50% ان کی دہشت گردی کی کارروائیاں بڑھی ہیں۔ اس میں نیکٹا کے اجلاس میں جو بات سامنے آئی کہ ان سے جو بات چیت چلی تھی اس سے انہیں غلط شہ ملی ہے، طالبان کو انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے، اور وہ پاکستان میں انہوں نے اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کیا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ یہ اعتراف کیا گیا ہے جو ان سے بات چیت کی گئی تھی تحریک طالبان افغانستان یا افغان حکومت کے ذریعے، جو تحریک TTP تحریک طالبان پاکستان سے، اس کا فائدہ پہنچا ہے تحریک طالبان پاکستان کو، اور ہمارے سلامتی کے خدشات ہمارے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں اور چمن تک اس پوری پختون بیلٹ میں بڑھ گئے ہیں۔ لیکن جو خوشائند بات ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں عوام نے طالبان کی ایک گاڑی ان سمیت اڑا دی اور اسے جلا ڈالا، اور وہاں پہ امن کمیٹیاں پھیلتی چلی گئی ہیں، اور قبائلی عوام اور نوجوان جنہیں پہلے شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور ان پہ تہمتیں لگتی تھیں اور انہیں دباؤ کا شکار کیا جا رہا تھا، اب وہی میدان میں نکلے ہیں امن کا پرچم لے کر، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت میں طالبان کو برداشت نہیں کریں گے، اور غالباً اب نئی
فوجی انتظامیہ جو آئی ہے انہیں اس کا نوٹ لینا چاہیے. جس طرح گزشتہ دور میں باجوہ صاحب کے پیریڈ میں اور فیض حمید کے پیریڈ میں جس طرح پشتون یہ جو پشتون تحفظ موومنٹ کو جس طرح پی ٹی ایم کو جس طرح پیچھے دھکیلا گیا تھا, جس طرح ان کے ایم این ایز کو مشکل میں ڈالا گیا, اور ہمارے جو ایم این اے ہیں اب تک شمالی وزیرستان سے علی وزیر ابھی تک 2 سال سے جیل میں پڑے ہیں. تو یہ رویہ بدلنا ہوگا اور ان لوگوں کو سینے سے لگانا ہوگا, اور ریاست پاکستان کو ان کی پشت پناہی کرنی پڑے گی. افغانستان اور پاکستان کا جو قضیہ ہے یہ اور بڑھنے جا رہا ہے معاشی سطح پہ. ابھی اجلاس ہوا ہے اسلام آباد میں اس حوالے سے, اور ایک تحقیقات کی گئی ہے کہ جو پاکستان سے ڈالر بڑے پیمانے پر اسمگل ہو رہا ہے افغانستان میں. آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو افغانستان میں حوالہ کا وہاں کا اسٹیٹ بینک کام نہیں کر رہا, اور نہ ہی اس اسٹیٹ بینک کے پاس کچھ ہے. وہاں پہ اگر کام ہو رہا ہے مالیاتی جو ہے وہ بنیادی طور پر حوالہ سے اور ہنڈی کے ذریعے ہو رہا ہے. اور جو کابلی بہت مشہور ہیں حوالہ کے کاروبار میں, وہ اربوں ڈالر کا کاروبار کرتے ہیں, اور انہوں نے یہ ایک دھندا بہت بڑا بنایا ہے پاکستان سے ڈالرز لے جانے کا, اسمگل کرنے کا افغانستان. تو لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ پشاور میں کو کہا اندازہ یہ کیا جا رہا ہے کہ 2 ارب ڈالر اسمگل ہو رہے ہیں, اور جو ہم بڑے مہنگے داموں منگواتے ہیں, گندم امپورٹ کرتے ہیں اپنی غذائی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے, وہ ہم سبسیڈائز کرتے ہیں, سستی بیچتے ہیں پاکستان میں, وہ یہاں سے خریدی جاتی ہے, اسمگل کی جاتی ہے. اسی طرح کھاد ہم باہر سے مہنگی امپورٹ کرتے ہیں, وہ ہم اس پہ کافی بڑی سبسڈی دیتے ہیں اور وہ سستی کر کے بیچتے ہیں پاکستانی کاشتکاروں کے لیے, وہ بھی وہاں اسمگل کی جا رہی ہے. تو اس طرح یہ کوئی لاس جو ہے, یہ نقصان جو ہو رہا ہے وہ تقریباً 2 ارب ڈالر کا اس کا ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے. جو پاشا صاحب ہیں جو ریونیوز پہ ایڈوائزر ہے چیف منسٹر کے, وہ پشاور گئے تھے اور انہوں نے اس کی تحقیقات کی تھی, مارکیٹ کا جائزہ لیا تھا. اب وہاں پہ کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے, اور یہ دھندا جو غیر قانونی اور تجارت کا اور اسمگلنگ کا, اس کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے. اس میں کسٹمز کے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں, اس میں ملیشیاز کے لوگ اور ایف سی کے لوگ اور سیکیورٹی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ملی بھگت کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا ہے. تو لہذا اس میں فوج کو اور سول انتظامیہ کو مل کر یہ اب کوشش کی جا رہی ہے کہ اس اسمگلنگ کے نیٹ ورک کو توڑا جائے اور بارڈر ٹریڈ کو ریگولیٹ کیا جائے. اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے وہ بڑی خوفناک ہو گئی ہے. اس میں طالبان کی حکومت ہو یا پچھلی حکومت, یہ اس پر کوئی تیار ہی نہیں ہے. خیال یہ ہے کہ کسٹم ڈیوٹی کراچی ہی میں لی جائے, جو وہ افغان حکومت ماننے کی تیار نہیں ہے, نہ پچھلی نہ اب. تو وہ جو سامان آتا ہے امپورٹ کرتے ہیں افغان حکومت, وہ یہیں پاکستان میں اسمگل ہو جاتا ہے اور یہاں بکتا ہے, جس سے پاکستان کو بہت سارا ہمیں فارن ایکسچینج کا لاس ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ جو سامان یہاں پر آئے گا یہاں بکے گا, اس کی ڈالرز میں پیمنٹ کی جاتی ہے. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کھلی منڈی میں ڈالر جو ہے 250 روپے تک بھی پوری اویلیبل نہیں ہے, کیونکہ ایک طرح سے یہ افغانستان کا جو سارا بوجھ ہے وہ پاکستان پہ آ رہا ہے. مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر یہ افغان المیہ جو کہ بہت افسوسناک ہے, افغان عوام بیچارے بہت مشکل میں شکار ہے, آدھی سے زیادہ آبادی, بلکہ اب تو کہہ رہے ہیں 80% آبادی جو ہے وہ قحط سالی کا شکار ہے. وہ ظاہر ہے کہ وہ اب بارڈر توڑ کر ادھر آنا چاہیں گے, ظاہر ہے کہ وہ نقل مکانی کریں گے. یہ ایک طرح کی معاشی نقل مکانی ہوگی, اور یہ تاریخی طور پر ہوتا رہا ہے, جس سے پاکستان پہ اور دباؤ بڑھ جائے گا, کرائسس بڑھ جائے گا اور مشکل ہوگا, کیونکہ پاکستان تو خود سیلاب زدگی کا شکار ہے. کوئی 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ شکار ہوئے ہیں سیلاب کے ہاتھوں, بارشوں کے ہاتھوں, جن کی بحالی ابھی تک شروع نہیں ہوئی ہے. ان کی عبوری امداد تو کی گئی ہے 25,000 روپے فی خاندان کے حساب سے, لیکن ریکنسٹرکشن کا کام نہیں شروع ہوا ہے. یہ اچھی خبر یہ ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے کوئی 50-60 کروڑ ڈالر جو ہیں وہ اب مل رہے ہیں سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے, سندھ اور بلوچستان کے لیے. یہ بھی اچھی خبر ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے ریکوڈک کی جو بحالی ہوئی ہے, اس پہ بلوچستان اسمبلی کی قرارداد کے حوالے سے
بلوچستان کی اپوزیشن نے اعتراضات اٹھائے ہیں، ان پر غور کرنا چاہیے، کیونکہ بنیادی طور پر معدنی ذرائع پر مقامی یعنی لوگوں کا یا مقامی آبادی کا حق ہے اور وہی قانون سازی کر سکتے ہیں۔ لیکن سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ ٹیکس لگانے کا اختیار تو صوبائی حکومت ہی کا ہوگا، اور صوبائی حکومتوں نے قانون سازیاں کی ہیں۔ بلوچستان کے حوالے سے جو آرمی چیف نے بیان دیا ہے وہ بڑا اہم ہے۔ تو کیا ہم افغانستان کی طالبان کے حوالے سے جو پالیسی کو ریوزٹ کر رہے ہیں، دوبارہ اثر نو کیا جا رہا ہے؟ اسی طرح سے ہمیں یاد ہے کہ نیشنل ایکشن پلان میں کہا گیا تھا کہ بلوچستان کے مسئلے کا سیاسی حل تلاش کیا جائے، لیکن وہ سیاسی حل تلاش نہ ہوا، بات چیت بیچ میں رہ گئی۔ جو ناراض لوگ ہیں، باہر بیٹھے ہیں، ان سے بات چیت کا سلسلہ آگے نہیں جا سکا، وہ جو گارنٹیز مانگ رہے تھے وہ نہیں دی گئی تھی۔ اسی طریقے سے جو لیک آف ٹرسٹ ہے، جو اعتماد کی جو کمی ہے، وہ راستے میں حائل رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے امن امان کا مسئلہ اس طریقے سے حل نہیں ہوگا جس طرح 15-20 سال سے یہ جو مارا ماری چل رہی ہے اور جو فوج کشی ہو رہی ہے، اس سے بلوچستان کا مسئلہ حل ہونے نہیں جا رہا۔ اس سے نوجوانوں میں بڑی بیگانگی آئی ہے، بڑی ملیٹنسی بڑھی ہے، انہیں مقامی آبادی کی حمایت بھی ملتی نظر آ رہی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی مزاحمت کو اور ان کی کارروائیوں میں، متشدد کارروائیوں میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا حل بلوچ قوم پرستوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور خود پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس مسئلے کا فوجی حل نہیں ہے، اس کا کوئی عسکری حل نہیں ہے۔ بلوچستان جس طرح کا جغرافیہ ہے، جو اس کی ڈیموگرافی ہے، جو آبادی کی تقسیم ہے، بکھری ہوئی آبادی ایک بڑے علاقے میں، وہاں پہ ایک قومی مسلح جدوجہد کا جس طرح کہ ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھا ویسا امکان نہیں ہے۔ لیکن یہ مزاحمت کچلی بھی نہیں جا سکتی، جیسے کہ ہم نے دیکھا، کیونکہ یہی ڈیموگرافی، یہی جو علاقائی صورتحال ہے اور آبادی کی اور علاقے کی جو ریشو ہے آپس میں، اس کے باعث پاکستانی فوج بھی کئی بار فوجی کارروائیاں کر چکی ہے، لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا، سوائے اس کے کہ دوبارہ سے بات چیت کی جائے۔ لیکن ماضی میں بات چیت میں رکھڑے ڈالے جاتے رہے ہیں، اس میں اپنے عہد سے عہد توڑے جاتے رہے ہیں، قسمیں توڑی جاتی رہی ہیں، بلوچ بڑا بٹریڈ فیل کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کا سیاسی حل ممکن ہے اگر ہم یہ تسلیم کریں کہ بلوچستان کے عوام کا اپنا ایک تاریخی وجود ہے، ان کی اپنی منفرد شخصیت اور حیثیت ہے، اور انہیں اپنے قومی ذرائع پہ، بلوچستان کے ذرائع پہ ان کا بنیادی حق ہے۔ اور یہ جو کٹ پتلیاں حکومت بنائی جاتی ہیں یا سرداروں اور قبائلی لیڈروں کو ساتھ ملا کر رشوت دے کر اور کچھ اس میں حصے میں ڈیولپمنٹ پروگرام دے کر جو ساتھ ملا کر ایک طرح کی ڈمبی اور کٹ پتلی حکومتیں بنائی جاتی ہیں، اس سے بلوچستان کے عوام مطمئن نہیں ہوں گے۔ تو لہذا یہ جو ریاست میں اور عوام میں جو فاصلہ بڑھتا ہے، اس کا فائدہ یقیناً بیرونی حکومتیں بھی اٹھا سکتی ہیں۔ اور پاکستان میں اس وقت تو جو بڑا مسئلہ بن گیا ہے وہ افغانستان کے درمیان جو کلیشز ہو رہے ہیں، مجھے لگتا ہے یہ آئندہ دنوں میں اور بڑھیں گے، اور یہ دونوں ملکوں میں ٹینشن بڑھے گی۔ یہ ٹینشن سوال اٹھائے گی کہ پختون قوم پرست کیا پوزیشن لیتے ہیں۔ پختون قوم پرستی کا پاکستان میں قوم پرست سیاست کا سب سے زیادہ فائدہ پختون قوم پرستوں کا ہوا ہے۔ پاکستان میں اس بات پہ اتفاق ہے کہ افغانستان اور پاکستان میں آزادانہ نقل و حمل رہنی چاہیے، آزادانہ تجارت رہنی چاہیے۔ یہ ایک تاریخی طور پہ، اور یہ قوم پرستوں اس پہ مطمئن نظر آتے ہیں کہ اگر انہیں ڈبل مارکیٹ ملے، کراچی تک، پشاور سے کراچی تک، پشاور سے کابل تک، اور کوئٹہ سے قندھار تک، اور قندھار سے کراچی تک انہیں ایک ٹریڈ روٹ ملے، یہ مل سکتا ہے بشرطے کہ امن و امان ہو، بشرطے کہ اس میں یہ اسمگلنگ کا معاملہ اور یہ جو دوسرے طریقے سے ہم دیکھتے ہیں جو اختیار کیے جا رہے ہیں وہ اختیار نہ کیے جائیں۔ تو انہیں پشتون قوم پرستوں کو اس حوالے سے اپنا سوچنا ہوگا، کیونکہ لر و بر، ادھر بھی افغان ادھر بھی افغان کا جو نعرہ ہے، اب اس کا بڑے چیمپئن طالبان ہیں، اور ان کے لیڈر وہی ہیں جو اس وقت کابل میں حکمران ہیں، وہ نہیں ہے
جو کابل کو چھوڑ کر بھاگ گئے اور جن کی طرف پختون قوم پرست دیکھتے تھے. میری مراد اشرف غنی کی حکومت اور ان کے ساتھیوں سے ہے، جو بالکل ایک کاغذی حکومت ثابت ہوئی اور جو ہی طالبان پہنچے وہ بغیر لڑے وہاں سے فرار ہو گئے. تو نتیجتاً میں کہتا ہوں کہ اس وقت بہت جو پاکستان اور بھارت کے بارڈر کی نسبت افغانستان کا بارڈر زیادہ گرم ہو گیا ہے، اور گرم ہوگا اور گرم رہے گا. یہ ٹینشن چلے گی کیونکہ وہ تو جو بارڈر پہ بچھائی گئی تھی باڑ اسی میں اکھاڑ رہے ہیں. اور پاکستان دیکھیں 40 سال سے اس جہاد میں شامل ہے اور تورخم کا اور یہ جو ڈیورنڈ لائن کا معاملہ ہے وہ طے نہیں ہو سکا ہے. تو اس پر میں سمجھتا ہوں افغان پالیسی کو بھی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور بلوچستان کے حوالے سے ایک بڑا امن کا انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے، اور بلوچ قوم پرستوں کو جو ریڈیکل ہیں، ملیٹنٹ ہیں، انہیں بھی ان کے ساتھ بڑی سنجیدہ ایمانداری سے پرخلوص بات چیت کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر یہ جو مسنگ پرسنس کا مسئلہ ہے یہ تو فوری طور پر حل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے ہمارے اختر بینگل صاحب کی سربراہی میں جو کمیٹی بنی تھی وہ یقیناً جلد ہی اپنی رپورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کرے گی، اور یہ کابینہ کو بھی اپنی رپورٹ دے گی. اور اس پر نئی فوجی قیادت جو یہ بات کر رہی ہے کہ بلوچستان میں کچھ سیاسی ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اور امن امان کی بحالی کے لیے نئی کوششوں کی ضرورت ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس پر کچھ پیش رفت کرنے کی ضرورت ہوگی. مجھے آج کی نشریات سے اجازت دیجیے، اور آپ بدلو کی نشریات کو ضرور سبسکرائب کیجیے، اور وش ٹی وی کے پروگرام میں یہ پروگرام ہمارا آپ دیکھ رہے ہیں، اور مجھے اجازت دیجیے.